جو چیزیں آپ کی نظر کے سامنے ہوتی ہیں اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اگر وہ چیز آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے تو آپ خود کو اس چیز سے روک سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو آپ کو نقصان پہنچائے اور آپ کے پاس پہنچ جائے، تب آپ کیا کریں گے؟ وہ نقصان آپ کی صحت کا بھی ہو سکتا ہے، مال کا بھی ہو سکتا ہے، گھر بار کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں کنگال بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا اس بڑی اور اندیکھی مصیبت سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں؟ المعجم الکبیر طبرانی کی جلد اول میں حدیث نمبر 541 میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ روزانہ اس میں سے کھجور کم ہو جاتی ہیں۔ ایک رات میں اس کی نگرانی کرنے لگا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ تو انسان ہے کہ جن؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ہاتھ کتے جیسا تھا اور کتے جیسے ہی بال تھے۔ میں نے سوال کیا کہ کیا جنوں کی خلقت ایسی ہی ہے؟ تو اس نے ہاں کہہ کر جواب دیا اور کہا کہ تمام جن جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی اور شخص نہیں، لیکن تمہارے سامنے میں مجبور ہوں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو جن نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم صدقہ خیرات پسند کرتے ہو، تو میں نے چاہا کہ میں اس سے محروم نہ رہوں۔ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم چاہو کہ کوئی تمہارے مال کا نقصان نہ پہنچائے تو سورہ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو پڑھنے والوں کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ یہ آیت جو صبح کو پڑھے گا تو رات تک ہر قسم کی بری آفات سے اللہ کی پناہ میں رہے گا، جو رات کو پڑھے گا وہ صبح تک اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دن رات اپنے گھر میں نظر آنے والے دشمنوں اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے حفاظت میں ہے، تو اس کو یہ نہیں معلوم کہ ایک نہ نظر آنے والی پوشیدہ مخلوق اس کو دیکھ رہی ہے اور 24 گھنٹے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی کوئی لاکھ کوشش بھی کرے تو ان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے خود کو نہیں بچا سکتا، لیکن اگر وہ دن اور رات میں ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو یہ مخلوق اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس افضل آیت کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہے تو جنت اس پر واجب کر دی جائے گی اور اسے جنت جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر کسی کے کام میں رکاوٹ یا بندش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی کو پورے دن میں 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کے لیے ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ رکھ لیں تو 100 مرتبہ کی تعداد عشاء کی نماز تک پوری ہو جاتی ہے۔ تعداد پوری ہونے کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے پورے گھر کا ہوائی حصہ بنانا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی بری آفات کو ہم سے دور فرما، اور اللہ کے حکم سے ہر قسم کی رکاوٹ بندش ختم ہو جائے گی۔
صحیح بخاری کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس کا مکان پر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود اکثر لوگ اسے پڑھنے میں ایسی غلطیاں بھی کر دیتے ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے آیت الکرسی کا اثر نہیں ہوتا اور ایک انسان خود کو شر سے محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ یہ بڑی غلطیاں صرف آیت الکرسی میں ہی نہیں بلکہ قرآن کی ہر آیت میں اکثر لوگ کر جاتے ہیں، جس کے بعد لاکھ مرتبہ بھی کوئی شخص اس آیت کو پڑھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور وہ بڑی غلطی یہ ہے کہ کوئی آیت الکرسی یا کسی آیت کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھے۔ یہ ایک بڑی غلطی اس لیے ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کے کسی حصے کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ آیت الکرسی کی فضیلت کا اندازہ لگانا یقیناً ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی آیات میں اللہ نے وہ راز پوشیدہ کیے ہیں جنہیں سمجھ کر انسان دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ رکھ دیا ہے جو ایک اللہ کی ملکیت میں آتے ہیں، اور کوئی چیز اللہ کے علم سے دور نہیں بلکہ ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ اس آیت کو 5 فرض نماز کے بعد پڑھنے والے کو جنت ملے گی، اور جس کو جنت مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے، کیونکہ جنت اس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پابندی کی جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی پابندی کی جائے، اور اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کو اس آیت کو پڑھ لے تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اس کا اعتراف شیطان خود بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔